سورہ فاتحہ خلاصہ ہے اس میں، اس لیے کہ توحید یہ قرآن کا مضمون، رسالت قرآن کا مضمون، آخرت پورے قرآن کا مضمون، ان تینوں کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا۔ مالک یوم الدین تک توحید ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندگی ہے، عبادات ہیں، اطاعت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم انبیاء ہے، رسالت ہے۔ اور پھر قرآن میں تین گروہ چلتے ہیں، ایمان والے، کافر، منافق۔ ایمان والے مغضوب علیہم ضالین پورے قرآن میں چلتے ہیں، تین یہاں ذکر کر دیے، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم یہود ہیں، ضالین نصارہ ہیں۔ اللہ نے تو نہیں ذکر کیا، صفت ذکر کی ہے۔ جن میں یہ صفت پائی جائے گی وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی ہیں، وہ اس تازیانے کے نیچے آ جائیں گے۔ جن میں یہ ضال کی صفت پائی جائے گی وہ کوئی بھی ہیں، وہ اس کے نیچے آ جائیں گے، اس وعید کے نیچے آ جائیں۔ اس لیے اللہ نے غیر الیہود والنصارہ تو نہیں کہا، غیر المغضوب علیہم، جان بوجھ کے جانتے ہوئے جو وہ اس نے حی بن اخطب نے اپنے بھائی کو، جب اللہ کے نبی پہنچے نا تو اپنے چھوٹے بھائی یاسر، اس کا نام تھا یاسر بن اخطب، کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ کون ہے۔ تو بنو قریظہ رہتے تھے قباء سے پرے، 7-8 میل کا فاصلہ بن جاتا تھا۔ تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرے چچا جب کہیں باہر جاتے تھے یا واپس آتے اور میں ان کو بھاگ کے ملتی، وہ مجھے بڑے پیار سے اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو اس دن وہ حسب معمول شام کو لوٹے، چہرہ اترا ہوا، تو میں بھاگ کے گئی تو انہوں نے مجھے دھکا دے کے پیچھے ہٹا دی۔ میں بڑی حیران ہوئی تو میں پیچھے چل پڑی، تو میرا باپ اور چاچا دونوں، تو میرے باپ نے پوچھا حی، تو یہ مغضوب علیہم عداوتہ ما حییت۔ جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا تو حی بن اخطب نے سب کو جمع کیا، 600 تھے، تو تمہیں پتہ ہی یہ سچا نبی ہے، آؤ ایمان لائیں، دنیا بھی بچا لیں، آخرت بھی بچا لیں، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ کہ فیصلے پر راضی ہوئے دونوں کا مغضوب علیہم ضالین ہے۔ اور ہدا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدا کہتے ہیں، عرب سمندری سفر سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے سمندری جہاد کا اجر دگنا ہے، پانی کے شہید کا اجر دگنا ہے۔ تو پہاڑ ہیں، جتنے پہاڑ دنیا میں ہیں نا، اس سے زیادہ سمندر میں ہیں، 71% تو سمندر ہے، تو اس کے لحاظ سے پہاڑ بھی ہیں، 29% خشکی۔ تو کئیوں کی چوٹیاں اوپر نکلی ہوتی ہیں اور وہ سورج کی لائٹ میں، روشنی میں چمکتی ہیں، ان کو ہدا کہتے ہیں۔ انہوں نے نشانیاں بنائی ہوئی تھیں، یہاں سے مڑنا ہے، ادھر ادھر، دائیں بائیں۔ وہ چوٹی اگر وہ کھو دیتے تھے پھر ڈوبنا مقدر ہو جاتا تھا، کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو ہدا وہاں سے لیا گیا ہے۔ ایک پورا جہان ایک سمندر ہے اور اس میں انسانی کشتیاں ہیں، اور ان انسانی کشتیوں کے لیے ہدا قرآن پاک ہے، ہدی للمتقین۔ جو یہاں تک پہنچ جائے گا وہ آخرت اور اللہ تک پہنچ جائے گا، جو یہاں سے ہٹے گا وہ یہاں بھی برباد ہو جائے گا، آگے بھی برباد ہو جائے گا۔ اتنی خوفناک زندگی ہے غیر مسلم کی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے 43 سال ہو گئے جاتے ہوئے ان ملکوں میں، 1982 میں پہلا سفر ہوا تھا میرا، کہ ان کی جو زندگی جس کو حیات کہتے ہیں، اس قدر دکھی اور خوفناک ہے۔ ان کا نظام بڑا طاقتور، قانون ہے، عدالت ہے، اس لیے تو وہ قائم ہیں۔
اسلام مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟ عدالت کوئی نہیں، انصاف کوئی نہیں۔ دیکھو یاد رکھنا، اللہ نے مجھے تاریخ پڑھنے کی توفیق دی، کوئی قوم بھوک کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، جو قوم بھی تباہ ہوئی ہے ظلم کی وجہ سے تباہ ہوئی، ناانصافی کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت ہے، یہ سارے دانشور بول رہے ہوتے ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت نہیں ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ یہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو ہر شے لٹ پٹ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور ظلم و انصاف صرف عدالت میں نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی میں ظالم ہو سکتا ہوں، میں انصاف پسند ہو سکتا ہوں، میں اپنے ملازمین کو بے عزت کر سکتا ہوں، عزت دے سکتا ہوں، اپنے مال کو غلط خرچ کر سکتا ہوں، ٹھیک خرچ کر سکتا ہوں۔ ظلم تو یہاں ایک ریڑھی والا بے ایمانی کر کے گندے فروٹ ڈال رہا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ بہت بڑا ظالم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ سورۃ فاتحہ حضرت علی، میں نے تو 20 منٹ میں بات ختم کر دی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہے، بے شمار۔ تو کیا بھرا تھا اس ہستی کے اندر، یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ، یستوحش من الدنیا وزہرتہا ویستانس باللیل وظلمتہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ جَمِيلُ فِي الْمِحْرَابِ قَابِضًا عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ، سانپ کا ڈسا نہیں، بچھو کا ڈسا۔ ویسے سانپ پر بھی بولا جاتا ہے بچھو، چونکہ سانپ کے ڈسے کا درد نہیں ہوتا فوری، بچھو کے ڈسے کا فوراً دھاڑ دھاڑ ہوتی ہے۔ يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت إلي تشوقت إلي تزينت إلي تشوفت۔ یہ میں نے 2 روایتوں کو ملا دیا ہے، ایک روایت میں 2 ہیں الفاظ، دوسری میں 2 ہیں، میں نے اکٹھے کر لی۔ ہیہات دفع ہو جا، دفع ہو جا، غری غیری قد بتت کی ثلاث لا سبیل لی الیک عمرک قصیر 3 ایام ومجلسک حقیر لا تساوی جناح بعوض وخطرک یسیر، خطر قیمت تیری بہت ہی سستی ہے، من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق۔ میرا جی نہیں چاہا میں ترجمہ کروں، سمجھ گئے گے آپ؟ اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ یہ زرار ابن زمرہ کنانی آپ کے شاگرد ہیں، حضرت معاویہ کے دربار میں گیا تو کہنے لگے سفلی ابو الحسن، قال اب توفینی امیر المومنین، مجھے معاف کرو، یہاں ان کے چاہنے والے کوئی نہیں ہیں؟ کہ نہیں، اما اذا ابیت، پھر میں نے چند جملے بتائے، سارے نہیں، تو جالا معاویہ ینشف دموعہ بکفہ واختنق القوم بالبکاء، اور سارا دربار ہچکیاں لگ گئیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کذالک کان ابو الحسن، کذالک کان ابو الحسن۔ جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو رونے لگ گئے، تو بیوی نے کہا یہ کیا رونا ہے، ساری زندگی اس سے لڑتے رہے، اب رو رہے ہو؟ کہا علم اٹھ گیا اس پہ رو رہا، آج علم اٹھ گیا اس پہ رو رہا۔ بیٹا علم قرآن ہے،
تو میں سورۃ بقرہ کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ سورۃ بقرہ میں خلافت انسانیت ہے اور قیادت کی تبدیلی ہے۔ سورہ بقرہ کا جو متن یعنی جو اس کا جو محور ہے نا، محور وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بنی اسرائیل سے امامت چھین کر امت محمد کو دی گئی۔ قبلہ اس سے پہلے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ قبلے کی تبدیلی اور امت وسط، یہ ہے سورہ بقرہ کا مغز نہیں ہوتا جو کھوپڑی میں ہوتا ہے، تو یہ سورہ بقرہ کا نا مغز ہے کہ اللہ نے جو ہزاروں سال سے بنو اسرائیل کو امامت دی تھی، قیادت دی تھی، ان سے چھینی اور چھین کے پہلے قبلہ تبدیل کیا۔ یہ کھلی علامت کہ اب امامت تبدیل ہو رہی ہے۔ پھر امتاً وسطا کے ساتھ مہر لگا دی، اور عجیب بات ہے وسط قرآن سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں اور امتاً وسطا 143 آیت ہے۔ وسط 143 جمع 143 286۔ تو بہرحال آپ مطالعہ کرنا، میرا تو کوئی مطالعہ ہوتا نہیں ہے۔ اور پھر پوری سورہ بقرہ احکام سے بھری پڑی، تو اتنے احکام تو شاید کہیں کسی صورت میں بھی نہیں ہے، بھری پڑی ہے۔ تو اللہ نے آخر میں آگے کیا کمال کیا، کوہو میرے بندے تو ڈر گئے ہوں گے، اتنے احکام، عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، معاشرت، معیشت، سود، نکاح، طلاق، اتنے احکام، تو میرے محبوب کی امت ڈر گئی ہوگی۔ تو اللہ نے کہا کہ دعا سکھا دیتا۔ بنو اسرائیل نے جب سنے تو کہا سمعنا وعصینا، اس امت نے سنے تو کہا سمعنا واطعنا۔ پہلے آئے کہا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ تو بڑے اوکھے کام ہو گئے ہیں۔ وہ جو آیت آئی نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس پر پچھلا جو کچھ آیا اس پر نہیں، اس پر آئے کہ جو دل میں خیال آتا ہے اس پہ بھی پکڑے گا۔ کہا تقولون کما قالت بنو اسرائیل سمعنا وعصینا، قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سارے صحابہ مسجد میں گھٹنوں کے بل ہو کے ایسے ہو گئے اور سب نے بیک زبان یہ کہا۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری اور پھر ایک دعا دی تحفے کے طور پر کہ یہ مانگ لو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا، غور کرنا اس لفظ، اے ہمارے رب، اظہار محبت ہے۔ یا ابت، یا ابت ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یا ابت، یا ابت، ربنا۔ تو یا اللہ، کبھی بھول کے گناہ ہوگا، کبھی خطا سے ہوگا۔ اللہ کہہ رہا مجھ سے کہو کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں۔ ایسا بھی مالک دیکھا ہے، میرا نوکر میرے پاس آئے، کہا جی کدی میں غلطی کروں گا بولتے، کدی ہو جائے گی خطا نال پانی پونی ضائع ہو جائے گا، تو میں نے کچھ آکھیا جا نہیں، میں کہوں گا اور آپ یہ سیدھا لگا جا۔ اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھ سے یہ مانگو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا دعا ہے! اس لیے کنز العرش ہے یہ آخری دو آیات، اور سورۃ فاتحہ غالباً ہے نا، دو کلام سورہ فاتحہ اور یہ دو آیات، یہ کنز العرش ہیں۔ اچھا، پھر کہا ربنا، پھر ربنا،
اللہ سے کہا رہا ہے اس طرح میری محبت اور نرم رحم دلی کو کھینچو کہ باہر جب تک مطلب اماں 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 تو ماں کا دل امڑ رہتا ہے تو کہتا ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اسر کہتے ہیں جکڑنے کو، باندھنے کو۔ ان کو اتنے سخت احکام میں جکڑا تھا کہ یا اللہ وہ نہ کرنا ہمارے ساتھ۔ ربنا، میں قربان جاؤں۔ سورہ بقرہ کے پرمشاق احکام کو کیسے یہاں سبحان اللہ میٹھا ڈال کے، اپنی رحمت کا میٹھا ڈال کے وہ روح افزا شربت بنا رہا ہے۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، دو ربنا، اللہ پھر ربنا، لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، جو ہم کر نہ سکیں چاہے سوکھا ہوئے وہ بھی نہ سنائیں۔ میرا ملازم آتا ہے، میاں صاحب جڑا کام میں نہ کر سکا بھاویں وہ سوکھا ہوئے میرے کو نہ لیا کرو، تنخواہ پوری دیتی کرو۔ کوئی کرے گا جی؟ وہ کہہ رہا مانگو کہ تنخواہ پوری دے، تو جو نہیں کر سکتے وہ بھی نہ کہنا ہم سے۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اب آیا اگلا موقع، اس کے بعد کوئی ہے کہ کوئی آدمی بڑا انعام مانگے؟ معافیاں مانگ رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، وہ تو میری جان چھوڑ جائے وہ کافی ہے۔ اللہ کہہ رہا نہیں اب مانگو، میں قربان جاؤں۔ کیا مانگو؟ واعف عنا، نشان مٹانا، ہمارے گناہوں کے نشان مٹا۔ واغفر لنا، انہیں چھپا دے۔ مغفر خود کو کہتے ہیں نا جو سر کو منہ کو چھپا لیتا ہے۔ واغفر لنا، چھپا دے۔ ایک اور بھی مانگو، ورحمنا، کوئی دانے دونے بھی دے، جنت دے۔ رحم سے پتہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں دے، جنت تک۔ ورحمنا میں ساری آ گئی۔ انت مولانا، یہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہو سکتا ہے تمہارے دل میں خیال آ رہا ہو اتنا منگی جانا، پتہ نہیں دیندا ہے کہ نہیں دیندا، تو مجھے کہو انت مولانا، تو ہی تو مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے؟ کبھی کبھی میرے مراسی آتے ہیں نا، تو وہ چند دن پہلے لے گئے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں یار جاؤ بھاج جاؤ۔ وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ تواڈے دیرے دے مراسی آئے تو ہراجاں کو نہیں جا کے منگی، ہراج دوسری قوم ہے ذمہ دار، ہراجاں کو نہیں منگے، اس سے مجھے غیرت آ جاتی۔ میں کہا اچھا اہل، تو اللہ کہہ رہا انت مولانا، کہو مجھے تو ہی تو ہے، تیرے کول نہ منگے تو اور کہنے کول منگی۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا عمر کے دور میں، کہہ رہا تھا رب اغفر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ، رب اغفر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ۔ سبحان اللہ، انت مولانا۔ پھر یہاں بس نہیں کیا، فانصرنا علی القوم الکافر۔ سبحان اللہ، کیا پدی کا شوربہ۔ میرے سب سے زیادہ آنسو نکلتے ہیں آج کل، اس کتاب کی قدر نہیں کر سکا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ اب تو ہماری مثال ہے داگڑ دیا، ڈھیر گزر گئی تھوڑی رہ گیا۔ 70 سال گزر گئے، پیچھے کیا رہ گیا؟ لیکن مانگنا تو ہے۔ تو یہ دعا روز میری دعاؤں کا حصہ ہے، یہ دعا روز بلا ناغا بغیر سستی کے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے روز مانگتا ہوں۔ ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تحمل علینا،
ربنا لا تحملنا، سبحان، پیچھے غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا ربنا رب، اللہ سکھا رہا ہے یہ تو سورہ استخلاف آدم کو خلافت، یہ بہت بڑا سورہ بقرہ کا مضمون ہے، اور پھر امامت کی تبدیلی یہ اس کے بعد بہت بڑا مضمون ہے، باقی اس کی ساری جزیات ہیں، بہت بڑا مضمون ہے کہ بنو اسرائیل سے امامت کو چھین کر ان کے قبلے کو سے ہٹا کر فول وجہک، یہ دیکھو قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ٹھیک، فول وجہک شطر المسجد الحرام، بات پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو، ایک جملے کا اضافہ ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، بولو، تَرْضَاهَا، سبحان اللہ، یہ اپنے محبوب کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہے، تجھے راضی کرنا ہے اس لیے ہم ضرور قبلہ بدلیں گے، اللہ اکبر، وہ جسے اللہ راضی کرنے کی بات کر رہا ہو ہم اسے ناراض کریں، ہے کوئی عقل والی بات؟ خالق اپنے بندے سے کہے آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، جو دینے والا ہوں خود آپ کو بھی نہیں پتا، ثم نہیں، ثم ترضیٰ، تاخیر، فترضیٰ ہے اچانک کوئی دیا جائے، اتنا کہ اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہو، تو وہ مطلب ہے یہاں فترضیٰ۔ میں پٹھان فقیر کا واقعہ سناتا ہوتا ہوں، یاد ہے؟ خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، تو پھر سناتا ہوں۔ 1984 میں عرب شہزادہ آیا تھا محمد حمدان، تو چلے کے لیے، تو میری اس کے ساتھ تشکیل کر دی گئی پروٹوکول کے لیے، تو ہم مسجد محبت خان سے دوسری مسجد جا رہے تھے، گاڑیاں لگ گئیں، ہم گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے، تو اس طرف شیخ تھا، اس طرف میں تھا، بڑی گاڑی تھی لیکن ہم دو ہی پیچھے تھے، تو وہ پٹھان مانگتا ہوا آ گیا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اس وقت 54 اور بہت زیادہ ہو تو $1، 84 ڈالر $1 کا تھا اس وقت۔ تو میں نے انگلینڈ کا سفر کیا نا، 83-84، تو $4 کا ڈالر تھا،